الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ العنکبوت، اس کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. گزشتہ جمعے یہ بیان ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بت پرستوں نے آگ میں ڈالا، اللہ نے ان کو آگ سے بچا لیا. سمجھنے والے، غور کرنے والے سبق حاصل کرتے ہیں، مگر جن کے مہرے لگ جائیں، جو سمجھنا ہی نہ چاہیں، پھر وہ سرکشی اور ضد ہٹ درمی پر اتر آتے ہیں اور نہیں مانتے. انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، بت پرستوں نے. بتا دیا گیا کہ تم نے یہ جو بت بنا لیے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہو، تمہاری ان سے دوستی دنیا کی زندگی تک ہے.
موت کے بعد قیامت میں تم ان کے دشمن بن جاؤ گے، ان کی دوستی نہیں رہے گی، اور سب کا ٹھکانہ جو بت پوجا یا اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم۔ تمہارے ان معبودوں سے جن کی تم عبادت کرتے ہو دوستی عارضی ہے۔ پتہ چلا کہ مومن ایمان والا، اس کی جو اللہ تعالیٰ سے، اللہ والوں سے محبت ہے وہ ختم نہیں ہوگی، موت کے بعد اور زیادہ ہو جائے گی۔ اللہ کی محبت گھٹتی نہیں ہے۔ یہ بتوں کی پوجا کرنے والے تو ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، لیکن ایمان والے قیامت میں بھی، حشر میں بھی ایک دوسرے کو فائدہ پہنچائیں گے۔ دوست بناتے ہوئے دیکھو کہ کس کو دوست بنا رہے ہو، کس سے دوستی کر رہے ہو۔ ایمانی دوستی قائم رہے گی، باقی دوستیاں ختم ہو جائیں گی۔ قرآن میں اللہ نے واضح طور پر فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو۔ الاخلاء یہ جمع ہے خلیل کی، خلیل گہرے پیارے دوست کو کہتے ہیں۔ یہ بڑی بڑی اچھی دوستیاں، جی یہ فلاں صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں۔ آج دنیا میں کہتے ہیں میں چودھری ہوں، میں شیخ ہوں، میں ملک ہوں، میں خان ہوں، میں یوں ہوں، میں وہاں ہوں، سب ختم ہو جائیں گی۔ الا المتقین، سوائے متقیوں کے جو اللہ سے ڈرنے والے، اللہ والوں کی دوستی قائم رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ یہ جو بت پرست ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایمان والوں کو بتایا گیا کہ انہیں نعمتوں والی جنت ملے گی۔ اب ذکر آیا ہے حضرت لوط علیہ السلام کا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے اور بعض نے لکھا ہے کہ بھانجے ہیں۔ ہاران نام بتایا گیا ان کے والد کا۔ حضرت ابراہیم پر سب سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام ہی ایمان لائے تھے۔ سنیں اللہ فرماتا ہے فآمن لہ لوط، تو لوط اس پر ایمان لایا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انہوں نے تصدیق کی، تائید کی۔ وقال انی مہاجر الی ربی، اور کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں۔ انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہی عزت والا، حکمت والا ہے۔ ہجرت یہ لفظ اردو والے بولتے ہیں، سمجھتے ہیں، مائیگریشن بھی کہتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانے کو ہجرت بھی کہتے ہیں۔ اصل ہجرت کیا ہے؟ اللہ کی طرف اپنی تمام تر توجہ کر دینا، گناہوں سے ہجرت کرنا، غلطیوں سے ہجرت کرنا، حق کی طرف، یہ اصل ہجرت ہے۔ ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک ہجرت، وہ بھی ہجرت ہے، لیکن اصل ہجرت ہے اللہ کی طرف جانا،
اللہ کی طرف توجہ کر دینا، دھیان لگا دینا۔ ہمارے دل میں دنیا بسی ہوئی ہے، ہم سب درہم و دینار پیسوں کے غلام ہو گئے، خواہشات کے غلام ہو گئے۔ یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، چیزیں خریدتے ہیں، برتنے کا موقع تک نہیں ملتا، لا کے رکھ دیتے ہیں، دوبارہ دیکھنا بھی نہیں ہوتا، بڑی شوق سے خریدی ہوئی۔ جس دنیا کے لیے اتنا شوق ظاہر کیا تھا، اس دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، تو انسان دنیا میں رہ کر اللہ کا ہو جائے، اس سے اچھی کوئی بات نہیں۔ میرا کھانا، میرا پینا، میرا سونا، میرا جاگنا، میرا بولنا، میرا ملنا، میرا لوگوں سے برتنا کس کے لیے ہو؟ اللہ کے۔ ہمیں یہ بات صوفیاء کرام نے، اولیاء کرام نے عمل کر کے دکھائی، مگر ہم سیکھتے نہیں۔ میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا، جن لوگوں نے مجھ سے سنا ہے، ایک بار نہیں زیادہ بار، ان کو یاد ہوگا، پھر سنا دیتا ہوں۔ واقعہ سنانے والی ہستی کا نام شیخ المشائخ خواجہ خواجگان چشت، چشتی سلسلے کے بزرگ حضرت سیدنا محمد نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالی عنہ، کہ دہلی میں ایک اللہ والے تھے، صاحب کرامات، تصرفات، اللہ نے ان کو روحانی طاقتیں عطا کی تھی، مشہور تھے۔ ان کی بیوی نے ان سے کہا، لوگ آپ کی کرامتیں مجھے سناتے ہیں، خود مجھے کوئی کرامت کیوں نہیں دکھاتے؟ میں کرامت کو دیکھنا چاہتی ہوں، سمجھنا چاہتی ہوں۔ بیوی نے فرمائش کی، حضرت صاحب نے کہا حلوہ بناؤ، گھر میں حلوہ تیار کرو۔ خاتون نے حلوہ پکا لیا، آپ کے ہاں ڈونگا، ڈیش، برتن جو بھی کہلاتا ہے اس میں رکھ لیا، فرمایا چلو میرے ساتھ۔ حلوہ لے لیا۔ کھانے پینے کی چیز ڈھکی ہوئی ہونی چاہیے، کھلی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں دکانوں پہ گوشت لٹکایا ہوا ہوتا ہے، کپڑا ہونا چاہیے اوپر۔ اسی طرح کھانے پینے کی چیز اب آپ تھیلیوں میں لے کے جاتے ہیں، پہلے کپڑا گھر سے لے کے جاتے تھے، برتن لے کے جاتے تھے، اب آپ پرواہ نہیں کرتے۔ اخبار استعمال ہو جاتے ہیں، ان میں کیا لکھا ہوا ہے کیا نہیں ہے، ان کے اوپر جو کچھ مٹی یا کوئی رنگ یا کیمیکل، وہ بھی غذا میں اثر کر جاتا ہے۔ ہم احتیاط نہیں کرتے، پھر بیماریوں کی شکایت کرتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا نا کہ آپ مریض ہو جائے کوئی تو اس کے لیے پھل لے کے جاتے ہیں، فروٹ، کیلا لے لیا، سیب لے لیے، جو موسمی پھل ہوتے ہیں لے کے جاتے ہیں، اور خود آپ پکوڑے کھا رہے ہوتے ہیں، سموسے کھا رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بیمار ہوا، آپ وہی چیز کھا رہے ہیں، اس کے لیے پھل لے جا رہے ہیں، پھر بھی آپ سیکھ نہیں رہے کہ کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے۔ پکوڑے کھانا منع نہیں ہے، مگر تیار کیسے ہوئے ہیں، تیل کتنا پرانا ہے، صحیح چیزیں ہیں یا نہیں، صفائی ہے یا نہیں، ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ خیر، دریا کے کنارے پہنچے، حضرت صاحب نے فرمایا دریا پار کر کے ایک بابا جی بیٹھے ہیں، ان کو یہ حلوہ تم نے کھلانا ہے اور واپس آنا ہے۔ مائی صاحبہ کہنے لگی مجھے تیرنا نہیں آتا، پل بھی نہیں ہے، کوئی برج بھی نہیں بنا ہوا ہے، کشتی بھی نہیں ہے، میں دریا کے پار کیسے جاؤں گی؟
فرمایا دریا کے کنارے جاؤ اور اس کو کہنا مجھے اس نے بھیجا ہے جس نے مجھے کبھی ہاتھ نہیں لگایا۔ مائی صاحبہ کہنے لگی میں آپ کی بیوی ہوں، بچے ہیں، یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں، فرمایا تم نے کرامت دیکھنی ہے یا نہیں دیکھنی ہے؟ جاؤ دریا کو کہو۔ آج کا کوئی نوجوان ہوگا کہے گا دریا کے کان کہاں ہیں، کیسے سنے گا، سمجھے گا کیسے؟ تو یہ میری آپ کی سوچ ہے۔ جس رب نے یہ کائنات بنائی ہے اس نے کیا کیا صلاحیتیں کس کس کو دی ہیں، اللہ والوں کو کیا شان دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان کی زبان میں بن جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتے ہیں۔ مائی صاحبہ نے حلوہ لیا، دریا کے کنارے آئیں، اے دریا مجھے راستہ دے دے، مجھے اس نے بھیجا ہے جس نے مجھے کبھی ہاتھ نہیں لگایا۔ دریا نے راستہ دے دیا۔ اللہ والوں کی آواز زبان میں کتنا اثر ہوتا ہے۔ گفتائے او گفتائے اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ مولانا روم فرماتے ہیں عبداللہ اللہ کا بندہ ہے، اس کے حلق سے بات نکلی ہے مگر اس کا بولنا اللہ کا بولنا ہے، کیونکہ اس کے منہ پر، اس کی زبان پر اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے۔ میں اللہ کا فرمان پہلے سنا چکا، اللہ فرماتا ان کی زبان میں بن جاتا ہوں۔ بابا جی بیٹھے تھے، ان کو جا کے حلوہ پیش کیا، انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کر دیا اور جتنا تھا برتن میں سارا کھا لیا۔ آپ لوگ دعوتوں میں جاتے ہو، بھر کے نکال لیتے ہو، چھوڑ آتے ہو کھانا، اتنا بھرو جتنا کھا سکو، اور اگر پہلے ٹرائی کرنا ہو تو تھوڑا سا لے کے چکھ لو۔ آپ کہتے ہیں اگر ابھی نہیں نکالا تو بعد میں ملے گا نہیں۔ یوں کھاتے ہیں شادیوں میں جیسے آپ نے پتہ نہیں کب سے نہیں کھایا، کتنا گراتے ہیں، کیا کچھ ہوتا ہے۔ ہم نے یہ ڈھنگ بھی نہیں سیکھے۔ کتنا گوشت لگا رہ جاتا ہے، ہڈیوں کے ساتھ ہم پھینک دیتے ہیں، روٹیوں کے ٹکڑے پھینک دیتے ہیں۔ ہمیں کھانے کی رزق کی عزت ابھی تک سمجھ نہیں آئی۔ اولیاء کے ہاں لنگر کہتے ہیں، کھانا کھلایا جاتا ہے۔ میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا، وہ لوگوں کے چھوڑے ہوئے ٹکڑے پہلے کھاتے تھے۔ ہم کیا کرتے ہیں، کیا ہمارا حال ہے؟ آداب ہم نے نہیں سیکھے اور سیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ مزاج ایسا ہو گیا، کوئی ٹوکے روکے تو ہمیں اچھا بھی نہیں لگتا۔ یہ بچپن سے تربیت دی جاتی ہے۔ دادیاں نانیاں گھر میں ہوتی تھیں، نلکے میں پانی نہیں بہنا چاہیے زیادہ، دیکھو اچھی طرح بند کرو، قطرے اس کے بہہ رہے ہیں، ہم گناہ گار ہوں گے، سکھاتی تھی۔ اب جتنا آپ کے ہاں ایجادات بڑھ رہی ہیں، ٹیکنالوجی آپ کی، یہ آپ کو اخلاقیات سے، ایمانیات سے دور بھی کر رہی ہے۔ کچھ فائدے ہیں تو نقصان بھی بہت ہیں۔ مائی صاحبہ کے دل میں خیال آیا، آنے کا طریقہ پوچھ لیا تھا، واپسی کا تو پوچھا نہیں، میں واپس کیسے جاؤں گی؟ سوچنے لگیں۔ ادھر بابا جی نے وہ حلوہ پورا کھا کے برتن واپس کرتے ہوئے کہا، دریا کو جا کے کہنا مجھے اس نے بھیجا ہے جس نے کبھی کچھ کھایا نہیں۔ بڑی حیران، میرے سامنے پورا یہ برتن بھرا ہوا حلوے کا کھایا ہے انہوں نے، اور کہہ رہے ہیں کچھ کھایا نہیں۔ تو انہوں نے کہا میں بحث نہ کروں، میں نے تو واپس جانا ہے۔ بحث میں پڑ گئی تو کہیں میرا رستہ نہ رک جائے۔ برتن لیا، دریا کے کنارے آ کے کہا، اے دریا مجھے راستہ دے دے،
مجھے اس نے بھیجا ہے جس نے کبھی کچھ کھایا نہیں۔ دریا نے راستہ دے دیا۔ واپس آ گئیں، حضرت صاحب وہیں موجود تھے، فرمایا کھلائیں؟ جی کھلا دیا۔ چلو، حضرت مجھے سمجھ نہیں آئی، میری سمجھ میں بات نہیں آئی، آپ نے جو کہا وہ بھی خلاف واقعہ، اس نے جو کہا وہ بھی خلاف واقعہ، جس کو آپ لوگ جھوٹ کہتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ ہاتھ نہیں لگایا، وہ کہہ رہا کھایا نہیں میرے سامنے، اس نے کھایا، اور آپ کی میں بیوی ہوں، دونوں باتیں جو ہیں وہ واقعے کے خلاف ہیں۔ فرمایا اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ تمہاری سمجھ میں نہیں آئی نا، اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ حضرت پھر بھی سمجھائیں نا۔ فرمایا اس نے بھی سچ کہا، میں نے بھی سچ کہا۔ جو جھوٹ بولے وہ ولی کہاں سے ہو سکتا ہے؟ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، حضور مومن کہلانے والا، کلمہ پڑھنے والا گناہ کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، اس سے گناہ ہو سکتا ہے۔ گناہوں کا پوچھا گیا، پی پلا سکتا ہے، زنا کر سکتا ہے؟ فرمایا یہ کام اس سے ہو سکتے ہیں۔ فرمایا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن جھوٹا، گناہ اس سے سرزد ہو سکتا ہے، انسان ہے، لیکن مومن جھوٹا۔ اب جو جھوٹ بولے بتائیں وہ مومن ہے؟ تو اپنے مومن نہ ہونے کا خود ہی اظہار کریں اور پھر دعویٰ کریں جھوٹ بول رہے ہیں، دبا کے بول رہے ہیں۔ تو فرمایا جو جھوٹ بولے وہ تو ولی نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا آپ شوہر ہیں، اس نے میرے سامنے کھایا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ وہ جھوٹا نہ آپ جھوٹے، کیسے؟ فرمایا اس نے اپنے نفس کے لیے کھایا نہیں، میں نے اپنے نفس کے لیے تمہیں چھوا نہیں۔ ہم جو کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اب سمجھ آئی آپ کو بات؟ کھانا پینا، سونا جاگنا، ملنا جلنا برتنا سب کس کے لیے ہونا چاہیے؟ قرآن پڑھو، ان صلاتی و نسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو سارے جہانوں کا پالنے والا، جس کا کوئی شریک نہیں۔ ہم تو اپنے نفس کے لیے یار مزہ آئے گا، چل یار فلاں چیز کھاتے ہیں مزہ آئے گا، ہم تو مزے کے لیے کھاتے ہیں۔ اللہ والے نفس کے لیے، مزے کے لیے نہیں کھاتے۔ کھانا پینا اللہ کے حکم سے ہے، شادی کرنا اللہ کے حکم سے ہے، دنیا میں برتنا اللہ کے حکم سے۔ ان کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی فرما برداری اور اس کی رضا۔ جو ایسا ہو جاتا ہے پھر وہ کامل ولی بن جاتا ہے، خالص ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ کما رہے ہیں، کمانا بہت اچھی بات، تجارت کرنا، مزدوری کرنا، نوکری کرنا جائز، جو بھی کام ہے کمائیں گے، اس سے ہم کھائیں گے، رہیں گے، پہنیں گے، اوڑھیں گے۔ محنت کرنا الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا پیارا ہے۔ کوئی کسان ہے، کوئی نوکر ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی کیا ہے، سب محنت کر رہے ہیں، کما رہے ہیں کہ ہمیں ملے گا، ہم اس سے بسر کریں گے۔ تو یہ کس لیے ہو کہ مجھے کمانا ہے، کمائے بغیر کھا نہیں سکتا، کھاؤں گا نہیں، جسم میں طاقت نہیں آئے گی، طاقت نہیں ہوگی، عبادت نہیں کر سکوں گا۔ سونا ہے زندگی میں، اگر یہ آرام نہیں کروں گا تو جسم کا تقاضا پورا نہیں ہوگا۔ تو یہ سارے کام کرے اللہ کے لیے تو اس کے یہ سارے کام بھی عبادت بن جاتے ہیں۔ میں کھاؤں، میرے جسم میں طاقت آئے، میں عبادت کروں، میرا کھانا بھی عبادت، کھانے کے لیے کمانا بھی عبادت، نیند کرنا بھی
عبادت بن جائے گا۔ مقصد جب اللہ کے لیے ہو، ہم ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہیں، وہاں یار پیسوں کی ذرا آمدنی زیادہ ہوگی، وہاں کا موسم اچھا ہوتا ہے، وہاں گرمی زیادہ نہیں ہوتی ہے، یہ وہ ہم یہ سوچ کے کرتے ہیں، تو ہمارا کام دنیا کے لیے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث، مشہور کتاب ہے حدیث کی بخاری شریف، اس میں جو پہلی حدیث ہے وہ کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں کے ساتھ ہے، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے، نیت دل کے ارادے کا نام۔ اسی حدیث میں ہے صحابہ نے ہجرت کی نبی پاک کے ساتھ، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے، اللہ کا حکم تھا دین بچانے کے لیے، جان بچانے کے لیے آئے۔ ایک صحابی تھے، ان کا مقصد ایک عورت سے نکاح تھا، اس لیے ہجرت کی کہ وہاں مدینہ میں ایک عورت رہتی تھی، اس سے ان کا نکاح، وہ ان کی خواہش تھی۔ تو حدیث نے ذکر کیا اس کا کہ اس کو صرف وہ عورت ملے گی، باقی سب کو ثواب ملے گا۔ آپ کی نیت، مثال کے طور پر آپ کو سمجھاؤں، آپ لوگ مسجد میں آئے جمعہ کا دن، میں نے آپ کو کتنی مرتبہ یہ بات سنائی، آج آپ نے جمعہ پڑھا، آپ گھر جا کے اگلے جمعے کے لیے ابھی سے تیاری شروع کر دیں، کپڑے نکال کے الگ رکھ دیں کہ یہ میں اگلے جمعے پہنوں گا، پھر آپ انتظار کرنا شروع کر دیں، جمعہ آئے، آپ کو نہانا ہے، غسل کرنا ہے، آپ نے تیاری کرنی ہے، بال وغیرہ ٹھیک کرنے ہیں، یہ سارے کام آپ کریں گے تو اس پورے ہفتے میں جو ٹائم گزرا آپ کا، وہ آپ کے لیے ثواب بن جائے گا۔ ناخن آپ دوسرے دنوں میں بھی کاٹ لیتے ہیں، مگر جمعے کے دن کاٹیں، بیماری بھی جاتی ہے، ثواب بھی ملتا ہے۔ مونچھیں ٹھیک کرنی ہے، آپ دوسرے دنوں میں بھی کر سکتے ہیں، مگر جمعے کے دن جمعے کی نیت سے کریں گے، ثواب بھی ملے گا، صفائی بھی ہو جائے گی۔ جتنا آپ شوق ظاہر کریں گے، خوشبو لگائیں تاکہ دوسرے نمازی کو بھی تکلیف نہ ہو، فرشتوں کو بھی اچھا لگے، آپ ستھرا لباس پہنیں، آپ تیاری کریں، ثواب بھی ہے۔ تو نیت ہے اصل چیز۔ اچھا جی، آپ نے وضو کیا، نماز پڑھنی ہے، وضو کرنا ہے، غسل کیا ہے تو وہ بڑا وضو ہے، اس میں اس کے فرائض پورے کر دیں، ہاتھ دھو لیں، آپ کلی کر لیں، ناک میں پانی کھینچ لیں، پورے جسم پر 3 مرتبہ پانی بہا لیں، ایسا کہ کوئی ایک بال بھی خشک نہ رہ جائے، ورنہ اس پہ کوئی جراثیم کا اثر، گناہ کا اثر تو وہ رہ جائے گا۔ تو آپ نے اچھی طرح غسل کر لیا یا وضو کر لیا، کس نیت سے کیا؟ آپ آئے مسجد میں، آپ گھر سے وضو کر کے نہیں آئے، اکثر لوگوں کو عادت ہوتی ہے مسجد میں آ کے وضو کرتے ہیں، گھر سے کر کے آؤ، لیکن آپ مسجد میں آ کے کرتے ہیں، بہرحال وضو خانہ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے وضو کیا، نیت کیا ہے؟ نماز پڑھوں گا، کیونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ آپ نے وضو کیا نماز کے لیے، اب اس وضو میں صرف نماز کا ثواب ہے، کیونکہ آپ کی نیت نماز ہے۔ وضو کیا آپ نے، وہ ضروری تھا، اس میں صرف نماز کا ثواب۔ اگر آپ نے اس کے بعد قرآن پڑھا ہے، تسبیحات پڑھی ہے، کچھ اور پڑھا ہے، اس کا ثواب نہیں، کیونکہ آپ نے صرف نماز کے لیے وضو کیا۔ اگر آپ طہارت اور عبادت کی نیت سے وضو کرتے تو جب تک وضو رہتا جتنے کام بھی کرتے ان سب کا ثواب بھی اس میں آ جاتا۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر۔ ہم نے سیکھا نہیں، سیکھا تو عمل نہیں کیا، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہم وہ پورے ثواب حاصل نہیں کر پاتے، کیونکہ جتنا علم زیادہ ہوگا اتنا عمل زیادہ ہوگا، جتنا عمل زیادہ ہوگا اتنا ثواب زیادہ ہوگا۔ یہ بھی آپ نے مجھ سے کئی مرتبہ سنا ہے، ایک شخص نے مکان بنایا، اس میں روشن دان، ہوا دان، وینٹیلیٹر، کیا کہتے ہیں آپ، بنایا۔ بزرگ گزرے، بھئی یہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی اس کو روشن دان کہتے ہیں، ہوا دان کہتے ہیں۔
اس سے روشنی آتی ہے، ہوا آتی ہے۔ فرمایا بہت اچھی بات ہے، اگر تم یہ نیت کر لیتے کہ اس سے اذان کی آواز آئے گی تو ہوا بھی آتی، روشنی بھی آتی، مگر تمہاری نیت اذان کے لیے ہوتی تو پھر تمہیں اس کو بنانے پر بھی ثواب ملتا۔ ہوا بھی آتی، روشنی بھی۔ شادی کرتے ہیں آپ، جی بیوی آئے گی، گھر سنبھالے گی، کچن سنبھالے گی، کپڑے استری ہوئے ملیں گے، کھانا تیار ملے گا، صفائی ستھرائی ہوگی، بہت اچھی بات ہے۔ اب شادی اس نیت سے کریں کہ اللہ کا حکم، نبی کی سنت، اس نیت سے کریں گے تو جب تک شادی رہے گی عبادت کا ثواب ملتا رہے گا، یہ سارے کام بھی ہو جائیں گے۔ اصل چیز کیا ہے؟ اب آپ یہ نہ سوچنے لگ جانا کہ پہلی شادی اس نیت سے نہیں کی تھی، دوسری اور ایک کر لیتے ہیں اس نیت سے۔ ہمیں پتہ چلا ہمارے احوال، ایک ایک چیز میں ہمارے لیے کتنی رہنمائی ہے۔ تو ہجرت کہاں کرنی ہے؟ گناہوں سے ہجرت کرنی ہے اللہ کی طرف۔ کس سے ہجرت کرنی ہے؟ ایک علاقے سے دوسرے علاقے، ایک گھر سے دوسرے گھر، ایک ملک سے دوسرے ملک، وہ بھی ہجرت ہے۔ اصل ہجرت گناہوں سے، گناہوں کو چھوڑنا۔ اگر ہم غور کریں، لوگ پوچھتے ہیں جی ہم فلاں بزرگ کا عرس منا رہے ہیں، نبی پاک کا میلاد منا رہے ہیں، کیا کریں؟ میں نے کہا ارادہ کرو، کوئی گناہ کرتے ہو اس کو چھوڑنے کا ارادہ کرو، کوئی نیکی نہیں کرتے ہو اس کو اپنانے کا ارادہ کرو، ان بزرگوں کو خوش کرو۔ میں مدینہ منورہ میں تھا، پرانے ایک سفر کی بات ہے، کچھ سال پہلے۔ ناشتے کی میز پر مجھے ایک صاحب آ کے ملے، لاہور سے آئے تھے۔ کہنے لگے کہ جی میں آپ کے پاس آیا ہوں سلام کرنے اور آپ کو ایک بات بتانے۔ کہا بتائیے۔ اس نے کہا جی میں نے آپ کا ایک پروگرام ٹیلی ویژن پہ دیکھا تھا عید میلاد النبی کے موقع پر، آپ سے کسی نے پوچھا تھا میلاد النبی کیسے منائیں تو آپ نے ایک جواب دیا تھا، میں نے وہ جواب یاد کر لیا۔ آپ نے جواب دیا تھا کہ میلاد مناتے ہوئے نبی کو خوش کرو، کوئی بری عادت ہے تو چھوڑ دو، کوئی نیکی نہیں کرتے ہو تو وہ کرنے لگ جاؤ، نبی کو اس طرح خوش کرو، تحفہ پیش کرو کہ میں آج آپ کا میلاد مناتے ہوئے وعدہ کرتا ہوں فلاں گناہ یا فلاں غلط کام جو میں کرتا ہوں آج کے بعد نہیں کروں گا، جو فلاں نیکی نہیں کرتا ہوں آج سے کروں گا، اس طرح نبی کو تحفہ پیش کر کے خوش کرو۔ اس نے کہا میں نے آپ کی یہ بات یاد کر لی، میں شراب پیتا تھا، میں نے چھوڑ دی، آپ کی یہ بات سن کے میں نے چھوڑ دی، اور آج آپ دیکھیں میں مدینے میں بیٹھا ہوا ہوں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، اس کے لیے بھی میرے لیے بھی بخشش کا سامان۔ میری بات سے اس کو اللہ نے اس کا دل کھول دیا، میرے لیے بھی برکت ہو گئی، اس کے لیے بھی برکت۔ ہم اپنی خواہشات پر نہیں، جی مجھے تو جی مولانا صاحب میں کیسے چھوڑ دوں، میں کیسے کر لوں، دیکھا جائے گا بوڑھے ہوں گے تو۔ ہم لوگ اپنی خواہشات کے غلام ہیں، ڈیزائر، مرتے ہیں ان کے لیے، یہ چیز ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے۔ حالانکہ دنیا کی کوئی چیز ہمارے ساتھ جانے والی نہیں۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا سے صرف کفن جائے گا ساتھ، وہ بھی اگر مل گیا تو۔ آپ اچھے سے اچھا پہنو، اچھے سے اچھا کھاؤ، اچھے سے اچھے رہو، منع نہیں ہے، مگر دل میں دنیا کو نہ لاؤ۔ اس دل میں اللہ کا نور ہونا چاہیے، نبی کا عشق ہونا چاہیے، مگر ہم نے دل میں دنیا ڈالی ہوئی ہے، جس کا نتیجہ
اچھائیاں ہم پر اثر نہیں کرتی، کیونکہ دل میں دنیا خواہشات ہیں۔ تو اصل ہجرت کیا ہے؟ اللہ کی طرف۔ اصل ہجرت کیا ہے؟ اللہ کی طرف جانا۔ گناہوں کو، نافرمانیوں کو، غلط خواہشات کو، خواہشات ساری بری نہیں ہوتی، غلط خواہشات کو چھوڑو، ان کی تہذیب کرو۔ اللہ فرماتا ہے تو لوط حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لایا اور کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں۔ کس کی طرف ہجرت کرتا ہوں؟ اونچی اگر کہیں آپ کے ایمان کو خطرہ ہو، آپ کی جان کو خطرہ ہو، تو اللہ کی زمین وسیع ہے، کشادہ ہے، اس علاقے سے نکل جاؤ تاکہ جان بھی محفوظ رہے، ایمان بھی محفوظ رہے۔ قرآن میں اپنے آپ کو خطرے میں مت ڈالو دنیا کے لیے۔ ایک شخص جہاد کے لیے جاتا ہے، جان خطرے میں ڈالتا ہے، وہ اللہ کے لیے نکلتا ہے، دنیا کے لیے۔ ایک شخص کہے نہیں جی میں 6ٹھی منزل سے چھلانگ لگاؤں گا، تو اس کو اجازت نہیں۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ، اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ یہ جو موت کے کرتب یا کس طرح کے کر کے دکھاتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں۔ ہاں محنت مزدوری کرنا، سخت کام کرنا ہے، لیکن یہ کہ کھیل کرتب کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا، یہ اسلام پسند نہیں کرتا۔ پہلا مسئلہ یہ کہ ہجرت کرنا انبیاء کی سنت ہے۔ یہ پہلا مسئلہ آپ نے یاد کر لیا، ہجرت کرنا کس کی سنت ہے؟ دوسرا یہ کہ ایسی جگہ چلے جانا جہاں اللہ کی عبادت میں آپ کو رکاوٹ نہ ہو، تو یہ رب کی طرف جانا ہے۔ کیوں نکلیں آپ اس جگہ سے کہ وہاں پر آپ کو روک ٹوک ہے، مشکلات ہیں، عبادت نہیں کرنے دی جاتی، تو آپ وہاں سے نکلے ہیں۔ تو یہ کیوں نکلے ہیں کہ میں ایسی جگہ جاؤں جہاں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت آسانی سے کر سکوں۔ تو یہ کس کی طرف جانا ہوگا؟ اللہ کی طرف جانا ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جہاں آپ ہیں وہاں رب نہیں ہے، یا یہ آپ سمجھیں کہ جہاں میں جا رہا ہوں صرف رب وہاں ہے، ایسی بات نہیں۔ آپ کمزور ہیں، آپ سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، تو آپ ہجرت کر جائیں تاکہ جان بھی بچے اور ایمان بھی بچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، حضرت لوط نے ہجرت کی، حضرت سارہ نے ہجرت کی، ذکر موجود ہے۔ یہ جو انسان ہے، اس کی سوچ اگر درست ہو تو اس کو بہت اچھے راستے سجھاتی ہے۔ سوچ بگڑ جائے تو یہی انسان خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے، تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اب سوچ کو صحیح رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ وہ باتیں سنیں جو ایمان اور نیکی والی ہیں۔ آپ اس محفل میں بیٹھیں جہاں ایمان کو قوت ملے اور نیکی کا شوق بڑھے۔ آپ وہ کام کریں جن سے آپ کو پتہ چلے کہ مجھے ایمانی روحانی فائدہ ہوگا۔ مگر ہم ٹی وی کے ساتھ ہیں، ہم سوشل میڈیا کے ساتھ ہیں، ہم دوستوں میں گپیں لگاتے ہیں، ایمان کی بات ہو جائے تو ہم کہتے ہیں یار اب بورنگ ٹاپک ہے،
بور ہو رہے ہیں، پسند نہیں ہے، ایک آدھا جملہ ہو گیا ٹھیک ہے، زیادہ باتیں نہیں، دوستوں میں ہم دنیا کی گپیں مار لیں، لطیفے سنا لیں، دین کی باتیں کریں تو ہم اکتاتے ہیں، اس کا مطلب اندر کی حالت درست، ورنہ ایمان کی باتوں سے تو خوشی ہونی چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ مجھے یہ بتاؤ دنیا سے کیا لے کے جاؤ گے؟ صرف اتنا بتا دو، کوٹھی، بینگلو، آپ کا بنگلہ، مکان، دکان، سامان لے جاؤ گے ساتھ؟ اونچی نہیں، سب یہیں چھوڑ کے جانا ہے۔ ساتھ کیا جائے گا؟ ایمان جائے گا، نیک اعمال ہمارے جو بھی ہم نے کیے ہیں اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے، اچھے برے، ان کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہم سمجھدار ہیں؟ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کتنی عبادت کرتے تھے، ایک رات رکوع میں، ایک سجدے میں، ایک قیام میں۔ ماں کہتی تھی بیٹا تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، اپنے جسم کو کچھ آرام بھی پہنچایا کر۔ ماں کو جواب دیا اماں جان آپ کی بات بہت اچھی ہے، لیکن اس جسم کو ابھی اگر آرام دے دیا تو پھر آگے بہت مشکل ہو جائے گی۔ یہ 4 دن اس جسم کو تھکا لینے دے تاکہ ہمیشہ کا آرام مل جائے۔ مجھے یہ بتائیں ہمارا جسم تھکتا ہے نا؟ بہت تھکتا ہے۔ میں ابھی منگل والے دن کا اٹھا ہوا، بدھ کو مجھے جانا تھا ملتان میں، جو میں رات کو اکاڑا، کل رات واپس آیا وہاں سے۔ 3 دن میں سویا نہیں۔ یہاں آنے کے بعد میری حالت یہ تھی کہ مجھے دماغ بھی گھوم رہا تھا، بستر پر گرا تو آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھیں، باتیں نہیں ہو پا رہی تھیں۔ پھر بھی رات کو پروگرام کیا، اس کے بعد پھر میں نہیں سنبھال سکا اپنے جسم کو۔ تھک جاتا ہے جسم، آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا۔ جو مزدوری کرتا ہے 8-10 گھنٹے پورے جسم کو کتنا تھک جاتا ہے، پھر اس کو کتنی گہری نیند آتی ہے۔ تھک جاتے ہیں، انسان ہے، مگر دنیا کے کام کی ڈیوٹی پوری کر دیں اور اللہ کے لیے سستی کریں، لیزی ہو جائیں تو بتائیں سمجھدار ہیں؟ آپ کا محنت مزدوری کرنا، جائز کمانا، میں نے کہا نا وہ بھی آپ کے لیے عبادت بن جائے گا۔ کب؟ جب آپ کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہوگا، اللہ کی رضا، نیت یہ ہوگی۔ ہم سب کو پتہ ہے غلط سوچیں، غلط صحبتیں، غلط ہمارے کام ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیں گے، نقصان دیں گے، مگر ہم چھوڑتے نہیں۔ موبائل فون کا غلط استعمال پوری قوم کو تباہ کر رہا ہے۔ شرم، حیا، اخلاقیات، کیا کیا چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ ہمارے ماحول میں بدتمیزی عام ہوتی جا رہی ہے، بڑوں کے ساتھ بے ادبی، گستاخی عام ہوتی جا رہی ہے، غلط کمائی، غلط خرچ عام ہوتا جا رہا ہے، اور ہمیں پرواہ نہیں۔ کیا ہم سمجھتے ہیں ہم کوئی تیر مار لیں گے پر کامیاب ہو جائیں گے؟ ان سب چیزوں کی پکڑ ہوتی ہے، اور پھر ہم اس وقت روتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ تو ہجرت کرو رب کی طرف۔ کیا کرو؟ کس کی طرف؟ ہونا کیا چاہیے؟ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی۔ دل کی صفائی یہ اللہ والوں کی صحبت میں ہوتی ہے۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ دل کی صفائی کرو تاکہ اس میں رب کے جلوے آ جائیں، نور آ جائے، روحانیت آ جائے، سکینت آ جائے۔
یہ جو ہم ہر وقت بے چین تڑپتے رہتے ہیں دنیا کے لیے، جب دل میں سکینت ایمان آ جائے تو پھر دنیا کے لیے یہ پریشانیاں رہتی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو آ کر خبر دی غلاموں نے، حضرت فلاں چیز ختم ہو گئی، فلاں چیز ختم ہو گئی، آپ نے افسوس نہیں کیا؟ فلاں چیز آ گئی ہے تو آپ نے، یہ نہیں ہے کہ بہت مل گیا ہے تو خوشی میں ہی بے قابو ہو گئے، چلا گیا ہے تو غم سے ہی برا حال۔ ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے لوٹ کر کس کی طرف جانا ہے؟ اللہ کی طرف جانا۔ یہ اللہ والے ہمیں سکھاتے ہیں، مگر اب ہمارے پاس سیکھنے کا ٹائم، سیکھنے کا شوق نہیں ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا، آتے ہیں، میں بھی ملتا ہوں، بہت سو سے سیکھتا ہوں۔ بعض کو کوئی بات بتائی جائے نیکی کی، وہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ جی پتہ چل گئی آج کے بعد ہمیں اچھا کرنے، کسی کو کہیں تو وہ ناراض بھی ہوتے ہیں۔ عجیب ماحول۔ نیکی کا بات اگر کی جائے، مشورہ دیا جائے تو شکریہ ادا کرو، لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں۔ اب مسجد میں ہمیں کہا گیا ہے کہ مسجد میں آ گئے ہم کنگھی نہ کریں، بال ٹوٹ سکتا ہے، ہمیں نظر نہ آئے، بال ٹوٹ جائے گا، ناپاک ہو جائے گا، مسجد میں گرے گا، ہم گناہ گار ہوں گے۔ ہم مسجد میں داخل ہوں تو آج کل ہمارے پاس فون ہے، اس کو سائلنٹ کر دیں یا سوئچ آف کر دیں۔ اب جائیں کسی بادشاہ سے ملنے، وہ کہتے ہیں جی فون باہر چھوڑ دو، آپ کو فون ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہے، دنیا کا بادشاہ ہے، 4 دن کے لیے آپ اس کے کہنے پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کائنات کا بادشاہ اللہ جس کی مسجد میں آئیں آپ فون بند نہیں کرتے، موسیقی بجاتے ہیں، رنگ ٹون ہے آپ کی، بجتی ہے۔ یہ پاکستان کیا، مدینہ میں، مکہ میں بج رہی ہے، ہر ایک کی گھنٹی بج رہی ہے، کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ جی یہ گھنٹی بج رہی ہے۔ آپ کتنے گناہ گار ہوتے ہیں، ذرا پوچھیں، جا کر پوچھیں۔ علماء نے فتویٰ دیا مسجد میں وہ گھڑی نہیں لگا سکتی جس میں گھنٹے بجنے کی آواز آتی ہو۔ گھنٹے بجنے کی آواز آتی ہو تو وہ گھڑی، وہ کلاک مسجد میں لگا سکتے نہیں۔ اور آپ باقاعدہ، آپ کی میوزک ٹون ہے وہ آپ فون پر مسجد میں بجاتے ہیں، بند کرنا آپ کو اپنی توہین لگتا ہے، بجاتے ہیں آپ۔ میں نے آپ کو یہ حدیث شریف سنائی، آپ نے شاید یاد کی یا نہیں، مسجد میں دنیا کی بات کرنا، مسجد میں، پھر کہیے 40 سال کی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔ بعض روایتوں میں زیادہ مدت ہے۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ مکہ مکرمہ میں، مسجد نبوی میں، اپنے وطن کی مسجد میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں دنیا سے، دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، پرواہ نہیں کر رہے۔ ہے ایسا یا نہیں ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ ہے ہمیں احساس کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ پرواہ نہیں کر رہے، ہوش ہی نہیں ہے۔ مسجد نبوی سے لوگ نکلتے ہیں دروازے سے، جوتیاں پھینکتے ہیں، پٹکتے ہیں، آواز آتی ہے زور سے، ہم نیچے خود رکھنا گوارا نہیں کر رہے، پٹکتے ہیں۔ اس زمین میں کون آرام فرما ہے؟ سوچا کبھی؟ زور زور سے پٹک رہے، نہیں سوچ رہے۔ لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، حضرت عمر نے کنکر ان کی طرف مارا۔ پوچھو ان سے، یہ اونچی اونچی باتیں کر رہے ہیں، کون ہیں یہ لوگ؟ انہوں نے کہا ہم طائف سے آئے ہوئے ہیں۔ فرمایا یہاں کے ہوتے تو میں سزا دیتا، یہ مسجد نبوی ہے، یہاں آواز سے باتیں نہیں کی جاتی ہیں۔
یہ نبی کا دربار ہے۔ کبھی سوچا مسجد میں آتے ہوئے فون میں بند کر لوں، میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، میں اللہ سے باتیں کروں، میں اس کی عبادت کروں، اتنے دیر اگر میرا فون نہیں میں اٹینڈ کر رہا تو کوئی بات نہیں۔ نہیں، ہم نہیں بند کرتے۔ حکم کیا ہے؟ کس کی طرف ہجرت کرو، ہم نہیں کرتے۔ کیا حال ہے ہمارا؟ مسلمانوں کا لباس کیسا ہو گیا؟ نوجوانوں نے ٹی شرٹ، وہ اس کو رکھا جائے تو جس طرح ٹی لکھا ہوتا ہے اس طرح کا نقشہ بنتا ہے تو اس کا نام ٹی شرٹ رکھ دیا۔ اس کے سینے پہ جانور بنے ہوں، اس کے سینے پہ دنیا بھر کی باتیں لکھی ہوں، وہ ہمارے نوجوان پہنتے ہیں۔ ہماری خواتین ٹائٹس پہننے لگ گئیں، تنگ پجامے، جسم کی ساخت اور بناوٹ دکھانے لگ گئیں۔ ان کو حکم تھا باہر نکلو تو چادر اوڑھو، تمہارے جسم کی بناوٹ دوسروں کو نظر نہ، مگر وہ دکھاتی ہیں۔ کس کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ہے؟ یہ 4 دن کی تمہاری جوانی، یہ تمہاری زندگی، اس کی خطائیں، اس میں جو غلطیاں کر رہے ہو، کیا کرو گے؟ غور کرو۔ ہجرت کرنی ہے تو کس کی طرف؟ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ پورا موضوع ہے، بیان کرتا رہوں میں بھی اور آپ بھی، سب اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم لوگ کتنی غلطیاں کر رہے ہیں۔ شوہروں کا کیا حال، بیویوں کا کیا حال، ماں باپ کا کیا حال، اولاد کا کیا حال، بہنوں کا کیا حال، بھائیوں کا کیا حال، ملازموں کا کیا حال، ان کے جو مالک بنے ہوئے ہیں، آقا بنے ہوئے ہیں، ان کا کیا حال، اسی طرح رعایا کا کیا حال، بادشاہوں کا کیا حال ہمارے سامنے۔ سب کے سب رب کو بھولے ہوئے، الا ماشاء اللہ، اللہ کو بھولے ہوئے، یاد نہیں ہے خدا۔ شادیوں میں ہمارے رسم و رواج، گھروں میں ہمارے طور طریقے، رشتہ داروں سے ہمارا چال چلن کیسا ہے، ہم سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ ہمیں رب یاد نہیں ہے، ہمیں خدا خوفی نہیں ہے، ملاوٹ کر رہے ہیں، بھولے ہوئے ہیں رب کو، وقت کی پابندی نہیں کر رہے، بھولے ہوئے ہیں رب کو، وعدے کی پابندی نہیں کر رہے، بھولے ہوئے ہیں رب کو۔ بتائیں کون صحیح کر رہا ہے؟ بازار سے چیزیں لینے جاتے ہو آپ، نام رکھا ہوگا مدینہ ملک شاپ، دودھ کون سا ہے؟ اصلی ہے یا نقلی ہے؟ کیسے کیسے دودھ بنایا جا رہا ہے، کیسے کیسے گھی بنایا جا رہا ہے۔ آپ کا سوشل میڈیا یہ بھی دکھا دیتا ہے آپ کو کس کس چیز کا دودھ بنا لیتے ہیں، کس کس چیز کا گھی بنا لیتے ہیں۔ مسلمان قربانی کا موقع آئے، جانور کے 2 دانت کیسے بنانے ہیں، سینگ ٹوٹ گیا ہے تو کیسے جوڑنا ہے، یہ ساری حرکتیں آپ کے ہاں ہوتی ہیں یا نہیں؟ کیوں؟ 2 پیسے مل جائیں۔ ٹائم ہے 8 گھنٹے آپ کا نوکری مزدوری کا، آپ وقت پر دفتر نہیں جاتے، کام نہیں کرتے، آپ کی تنخواہ حلال ہے؟ کھڑا ہوا مالک دیکھ رہا ہے تو مزدور کام کر رہا ہے، وہ ہٹ گیا ہے تو بیٹھ گیا ہے، تو پیسے حلال ہے؟ اونچی گناہ چھوڑ کر ہجرت کرو اپنے رب کی طرف۔ سیاستدان ہیں، کروڑوں روپیہ لگا کے آتے ہیں، جب الیکشن لڑنا ہے تو ایک ایک سے جا کے مل رہے ہیں، نہ عقیدے کی پرواہ، نہ عزت کی پرواہ، جی مجھے ووٹ دیں جی، تاکہ میں لوٹ سکوں، میں کما سکوں، میں مزے کر سکوں۔ حضور نے فرمایا جو عہدہ مانگتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اور جو آ رہے ہیں
ایک مقصد دین کے لیے ہوتا ہے، خدمت کے لیے ہوتا ہے، لیکن جو حال ہے آپ کا، ٹی وی پہ بیٹھ کے اسمبلی کا ممبر وزیر کہے کرپشن ہمارا حق ہے، کرپشن کا مطلب بگاڑ خرابی کرنا ہمارا حق ہے، لوٹنا ہمارا حق ہے، تو بولیں یہ کیا ملک کے خیر خواہ ہیں؟ تقریروں میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کیسے کیسے باتیں لوگوں کو بدتمیزی بد اخلاقی سکھاتے ہیں، عورتوں مردوں کا مخلوط اجتماع ہوتا ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے؟ حکم کیا ہے؟ ہجرت کرو اپنے رب کی طرف، اور ہم ایسا نہیں کر رہے۔ تو میں نے یہ تھوڑا سا آپ کو احساس دلایا ہے، میں بھی اور آپ بھی کوشش کریں، گناہوں سے، غلطیوں سے، اللہ رسول کی نافرمانیوں سے بچیں جتنا ہو سکے۔ بھول چوک ہو جائے تو توبہ کریں، توبہ کرنے میں دیر نہ کریں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے، اور ہم نے اس کی اولاد میں نبوت والکتاب اور کتاب رکھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک لقب اور بھی ہے، خلیل اللہ بھی لقب ہے ان کا، ایک لقب اور بھی ہے، ابو الانبیاء۔ کیا لقب ہے؟ وہ نبیوں کے باپ ہیں۔ ان کی اولاد میں کتنے نبی ہوئے؟ بنی اسرائیل بھی ان کی اولاد، بنی اسماعیل بھی ان کی اولاد۔ ان کی ایک زوجہ حضرت سارہ، ان سے پیدا ہوئے اسحاق علیہ السلام، ان کی ایک زوجہ حضرت ہاجرہ، ان سے پیدا ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت سارہ کی اولاد میں حضرت اسحاق، پھر ان کے بیٹے یعقوب، پھر ان کے بیٹے یوسف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت یوسف کا ذکر فرماتے، بڑے پیار سے فرماتے کریم ابن الکریم، ابن الکریم، ابن الکریم۔ خود نبی ہیں، باپ نبی ہیں، دادا نبی ہیں، پردادا نبی ہیں علیہم السلام۔ اللہ حضرت سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور حضرت اسحاق کی صلب سے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ ان دونوں بزرگوں کی پیدائش حضرت ابراہیم کی زیادہ عمر ہو چکی تھی، اس وقت ہوئی۔ حضرت سارہ اس عمر کو پہنچ گئی تھی جس عمر میں اولاد نہیں ہوتی، اس کو سن ایاس کہتے ہیں، نا امیدی کی عمر، اس کو پہنچ گئی تھی، مگر اللہ نے عطا کی۔ قرآن میں پورا واقعہ ہے، تو اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ خاص طور پر ان کا ذکر فرمایا، ورنہ حضرت ابراہیم کی ہی اولاد حضرت اسماعیل بھی ہیں، اور آگے پھر مدائن کا ذکر بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور ہم نے اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی۔ نبی کون بناتا ہے؟ زور سے اللہ جل جلالہ۔ ہم کتنی ہی عبادت کیوں نہ کر لیں، ساری زندگی کا ایک ایک لمحہ کتنی نیکی میں کیوں نہ گزار لیں، ہم نبی ہو سکتے؟ نبی اللہ بناتا، اور اللہ نے جتنے بنانے تھے بنا دی۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہے۔ یاد ہے یہ بات؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں انبیاء کرام، کتنی شان عطا کی ہے اللہ نے، کتنا مرتبہ
اللہ جس کو چاہے، جو چاہے، جب چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی عطا کے بغیر ہم کسی میں کوئی کمال مانتے نہیں۔ جس کسی کو جو ملا اللہ کی عطا کے بغیر مانا جا سکتا۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شان اللہ کی عطا، ہر شان اللہ نے ان کو آگے مالک و مختار بنایا، محبوب جس کو چاہو عطا کرو۔ خود فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا کرنے والا ہے، میں بانٹنے والا ہوں۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ نبی خود سے دیتے ہیں، ولی خود سے دیتے ہیں، یہ ہم نے کبھی نہیں کہا۔ نہ ہم مانتے ہیں نبیوں کا دینا کس کا دینا ہے، ان کو دینے کی طاقت کس نے دی ہے، شان کس نے دی ہے، اللہ تعالی۔ میرا رب جس کو جو چاہے عطا فرمائے۔ اللہ نے ان کو ان کی اولاد کو نبی بھی بنایا، کتاب بھی عطا کی۔ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے دنیا میں اس کا ثواب اسے عطا فرمایا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک آخرت میں وہ ہمارے بہت نزدیک قرب خاص ان کو ملے گا جو نیکوں کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں اپنے خاص قرب سے نوازے گا۔ دنیا میں اللہ نے ثواب عزت عطا کی۔ پتہ چلا جو اللہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں اللہ ان کو بہت نوازتا ہے۔ آؤ تو صحیح، علامہ اقبال نے ترجمانی کی نا، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں۔ پچھلی رات ہوتی آدھی رات کے بعد اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اعلان فرماتا ہے کوئی مانگنے والا؟ ہم کہتے ہیں تو اعلان کرتا رہو، ہم سو رہے ہیں، ہم میچ دیکھ رہے ہیں، ہم فلم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کی طرف دھیان، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو محبوب کی یاد سونے نہیں دیتی، ان کو اللہ کی یاد گہری نیند سے بھی اٹھاتی ہے۔ اعلان ہو رہا ہے آؤ مانگو، ہم غافل۔ پچھلی راتیں رحمت رب دی کر دی ہے آوازہ، بخشش منگن والیو آؤ کھلا ہے دروازہ۔ آؤ مانگ لو۔ اللہ والے اٹھتے ہیں، سردی گرمی وضو کرتے ہیں، مصلی پہ بیٹھتے ہیں، روتے ہیں، اور ان کی برکت ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں اور ہم غافل۔ مشکل آ جائے تو ہاں جی آیت کریمہ پڑھو جی، توبہ کرو یا سلامو پڑھو، ویسے اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ سمجھدار کون ہے؟ جو دنیا میں رہ کر رب کو راضی کریں تاکہ دنیا میں بھی ثواب ملے، آخرت میں بھی رحمت ملے۔ خطرے سے بچنا چاہیے یا نہیں؟ اونچی سمجھداری، جہاں خطرہ ہو بچیں اس سے، مگر ہم خطرے کو پسند کر رہے ہیں، جہاں بھلائی ہے حفاظت ہے وہاں سے بھاگ رہے ہیں۔ ویسے کوئی کہہ دے آپ تمہاری کھوپڑی الٹی ہے تو غصہ آ جائے گا، کام تو وہی کر رہے ہو نا۔ بھلائی کی طرف جاتے ہوئے گھبراتے ہیں، برائی کی طرف لپکتے ہیں، تو کیا ہم سمجھدار ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے نبوت خاص کر دی گئی۔ حضرت ابراہیم کی اولاد میں نبوت
بنی اسرائیل بھی، بنی اسماعیل بھی، یہ اللہ کی عطا۔ بزرگوں کی اولاد ہونا بھی رب کی نعمت ہے، نیکوں کی اولاد ہونا بھی رب کی۔ ماں باپ نیک ہوں تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اندازہ کریں، ہم کہہ رہے ہیں بزرگوں کی اولاد ہونا بھی نعمت ہے، تو جو نبی کی اولاد ہے، خود نبی جن کی اولاد ہے، سنیں، سوچیں، سمجھیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، شرط ہے ایمان، شرط ایمان نہیں تو بھلے کسی کی بھی اولاد کہلائیں، کوئی فائدہ نہیں، شرط ایمان ہے۔ بخشش کا، نجات کا مدار بھی ایمان ہے۔ نیک عمل بہت ضروری ہیں، مگر بنیاد کیا ہے؟ ایمان۔ اپنے عقیدوں کی حفاظت کرو، صحیح عقیدوں پر قائم اور ثابت رہو، یہ شرط ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں۔ صواعق محرقہ کتاب کا نام ہے، اس میں سے ایک بات سنا رہا ہوں آپ کو، کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے۔ میں نے اس کتاب میں پڑھی ہے یہ کہ قیامت تک اولیاء کا ایک درجہ ہے جس کو قطب الاقطاب کہتے ہیں۔ اولیاء کے درجے ہیں نا، غوث قطب ابدال نام سنے ہوئے نا آپ نے، یہ درجہ ہے ایک قطب الاقطاب۔ وہ کہتے ہیں قیامت تک یہ درجہ صرف اولاد رسول کو ملے گا، یعنی قطب الاقطاب ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوگا، جس کو آپ سید ہونا کہتے ہیں۔ آپ لوگ یہ پر زبر لگاتے ہیں، سید کہتے ہیں، سید لفظ نہیں ہے، یہ کے نیچے زیر سید، سید ہوگا۔ نبی کی نسبت اتنی محترم تو نبی کتنا پیارا ہے، نبی کتنی شان والا ہے، اندازہ کیا جائے۔ یہ درجہ جس طرح نبوت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے بعد ان کی اولاد کے لیے خاص کر دی، اولیاء میں یہ درجہ اللہ نے اپنے نبی کی اولاد کے لیے خاص کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہونا بہت عزت کی بات ہے، بشرطے کہ عقیدے صحیح رہیں۔ اگر عقیدوں میں گڑبڑ آ جائے گی تو یہ شرف جو ہے یہ فائدہ نہیں دے گا۔ اصلی سید، اصلی نسلی سید دوزخ میں نہیں جائے گا، دوزخ میں صحیح حدیثیں موجود ہیں۔ اصلی نسلی شرط ہے مومن رہے، عقیدے صحیح رہے، عقیدوں میں گڑبڑ ہو گئی تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ شرط لگائیے ایمان۔ ہم ان کا ادب کریں گے نسبت رسول کی وجہ سے، مگر وہ چاہیں کہ لوگ ہمارا ادب کریں، ہمارے لیے کھڑے ہو جائیں، تو یہ بات درست نہیں۔ ہم ان کا احترام کریں گے نسبت کی وجہ سے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ جو درجہ ہے قطب الاقطاب کا، وہ لکھتے ہیں سید کے لیے خاص ہو گیا، اور قطب الاقطاب کا درجہ ملا حضرت غوث پاک کو، وہ حسنی حسینی سید ہیں، ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے بھی۔ اللہ تعالی عطا کرنے والا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ایک برائی نے گھیرا ہوا تھا، بہت زیادہ کھلے لفظوں میں نہیں کہوں گا، اشاروں میں بات کروں گا، سمجھ لینا۔
ان کی قوم لوط علیہ السلام کی قوم، ان کے جو مرد تھے وہ عورتوں کی بجائے لڑکوں کے ساتھ برائی کرتے تھے۔ آج کل کی زبان میں ہومو، اغلام بازی، کچھ لوگ اس کو لواطت کہتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا نبی کے نام کے ساتھ اس کا ذکر نہ کرو۔ لوگ کہتے ہیں لوطی ہو گیا، نہ کہو لوط علیہ السلام کی قوم والا فعل کرنے لگ گیا، ان کی قوم والا کام کرنے لگ گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نبی ہے، ہم کسی نبی کے نام کے ساتھ کسی برائی کا اس طرح ذکر نہیں کر سکتے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی نے سعادت، یہ اللہ وَوَهَبْنَا لَهُ فرمایا نا، عطا کیے ہم نے ابراہیم کو۔ کیا عطا کیے؟ اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام۔ اللہ فرما وَوَهَبْنَا، یہ رب کی عطا ہے، وہ جس کو چاہے عطا فرمائے، وہ خوش ہو، وہ راضی ہو۔ ہمارے لیے یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ یہ دے، یہ دے، یہ دے، یہ دے دے، یہ دے دے، ٹھیک ہے مانگنا ہے اس سے، مگر یہ چاہیں کہ وہ راضی ہو جائے، وہ راضی ہوگا تو سب کچھ عطا فرما دے گا۔ اس کو راضی رکھیں، وہ ہم سے راضی رہے، ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے۔ جس کو رب مل گیا اس کو سب مل گیا۔ رب راضی تو سب راضی، رب مل گیا تو سب کچھ مل گیا۔ بات سنائی تھی نا، سمجھنے کے لیے کتنی آسان۔ ہارون رشید بادشاہ ہوا ہے عباسی دور کا، بڑا مشہور ہے۔ اس کے محل میں بے شمار بہت سارے غلام بھی تھے، کنیزیں، خادمائیں۔ اس نے اپنا محل سجایا، بہت ساری چیزیں رکھیں، ڈیکوریٹ کیا، سجایا۔ تمام خادموں کو، کنیزوں کو بلایا، کہا جس کو جو چیز پسند ہے وہ اس پر ہاتھ رکھے۔ یہ میں نے سارا محل سجایا، تم میں سے جس کو جو چیز، کسی نے کسی چیز پر ہاتھ رکھا، بادشاہ نے کہا چل یہ تیری ہو گئی، لے جا۔ کسی نے کسی چیز پر، میں لے جا، انہوں نے اس طرح بانٹ دی۔ ایک کنیز آئی، اس نے بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ بادشاہ نے کہا میں نے اتنی چیزیں رکھی ہیں، دیکھ تیرے سامنے، میں دے رہا ہوں سب کو۔ اس نے کہا یہ سارے بے وقوف ہیں، یہ سارے بے وقوف کا لفظ گالی نہیں ہے، آپ کسی کو بے وقوف کہہ دیتے ہو وہ غصے میں آ جاتا ہے۔ بے وقوف کا مطلب ناسمجھ ہوتا ہے، بات کو نہیں سمجھ رہا۔ وقوف کے معنی ٹھہرنا، یعنی اس کے ذہن میں بات نہیں ٹھہر رہی، بات کو سمجھ نہیں رہا۔ لیکن ہمارے ہاں گالی ہو جاتا ہے، لوگ اس کو برا مانتے ہیں۔ اس نے کہا یہ سارے بے وقوف ہیں، ان کو سمجھ نہیں۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جو جس چیز پر ہاتھ رکھ رہا ہے تو اس کو وہ دے رہا ہے، وہ چیز 4 دن کی ہے، پتہ نہیں رہے گی نہیں رہے گی، اس کو استعمال کرنی آئے گی نہیں آئے گی۔ میں نے تجھ پہ ہاتھ رکھا ہے، تو اگر مل جائے گا مجھے تو یہ ساری چیزیں بھی اور یہ سارے بھی میرے ہو جائیں گے۔ تو اگر میرا ہو گیا تو یہ سب کچھ میرا ہو جائے گا۔ کتنی پتے کی بات ہے، حالانکہ کنیز تھی لیکن پتے کی بات کہی اس نے۔ تو جس کو رب مل گیا اس کو، وہ سمجھانے کے لیے بات تھی، تشبیہ نہیں تھی کوئی۔ رب کو راضی رکھو، رب راضی ہو گیا تو جنت بھی دے گا، نعمتیں بھی دے گا، سب کچھ دے گا، وہ راضی ہو جائے۔ اور وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے، اس سے بڑی کوئی اور چیز نہیں۔ دنیا میں راضی کرو جس کو، ایک دن راضی ہے دوسرے دن ناراض، صبح راضی ہے تو شام کو ناراض، شام راضی ہے تو صبح ناراض، ایک بات سے ناراضی ہے تو دوسری بات سے ناراض۔ ہوتا ہے ایسا یا نہیں ہوتا؟ پوچھ رہا ہوں۔ اللہ کو راضی کر لو،
دنیا والوں میں 99 مرتبہ راضی کیا، ایک غلطی کی دیر ہے، ساری 99 کی محنت چلی جائے۔ اور رب کے ہاں 99 غلطیاں کر کے جاؤ، ایک سچی توبہ کر لو، وہ 99 معاف ہو جائیں گی، وہ ایک توبہ آپ کو نواز دے گی۔ رب کو راضی کرو۔ کس کو؟ رب کو، رب کو۔ اور رب نے کیا فرما دیا؟ اسی شکوہ جواب شکوہ میں علامہ اقبال نے جو ساری باتیں لکھی، آخر کیا لکھا؟ رب کا اعلان۔ یہ اعلان رب کا ہے، علامہ اقبال نے اس کو بیان کیا، ترجمانی کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ ان کے ہو کے تو دیکھو، جو ان کا ہو گیا خدائی اس کی ہو گئی۔ ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کو راضی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت خاص فرما دی، ان کو نبوت بھی دی، کتاب بھی دی، دنیا میں اس کا ثواب بھی دیا، آخرت میں اللہ کا قرب ملے گا۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ۔ اللہ فرماتا ہے، اور لوط کو نجات دی جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم بے شک بے حیائی کا کام کرتے ہو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے یہ کام نہیں کیا۔ مسئلہ بیان کرنا ضروری ہے، کھلے لفظوں میں نہیں لیکن اشارے میں سمجھ جائیں۔ اللہ تعالی نے نکاح کا حکم دیا، مرد کو عورت سے، عورت کو مرد سے۔ آپ کے ہاں شادی کا لفظ بول لیتے ہیں، بیاہ کا لفظ بولتے ہیں، نکاح باندھو، رشتہ باندھو ایک دوسرے سے۔ فرما دیا عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، عورتیں تمہاری کھیتیاں۔ طریقہ بھی واضح ہے، تعلیمات بھی واضح ہیں، ان کے خلاف نہیں کرنا چاہیے۔ بہت ہی سنبھل کے بات کر رہا ہوں، مسئلہ بیان۔ عورت کا غلط استعمال، پیچھے سے استعمال منع ہے۔ کیا ہے؟ اونچی۔ مرد کو مرد کے ساتھ برائی کرنا اونچی۔ اللہ قوم لوط سے فرما رہا ہے، تم سے پہلے یہ کام کسی اور نے نہیں کیا جہان بھر میں، یہ تم جو کر رہے ہو، یہ اغلام بازی، یہ مرد کا مرد کے ساتھ برا تعلق۔ قرآن میں قوم لوط کے حوالے سے اللہ فرماتا ہے، اس سے پہلے کبھی کسی نے یہ کام أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، کیا تم مردوں سے برا کام کرتے ہو اور راستہ نکالتے ہو، راہ مارتے ہو؟ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور اپنی مجلس میں بری بات کرتے ہو۔ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ، تو اس کی قوم کا کچھ جواب نہ ہوا مگر یہ بولے، قالوا ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین، مگر یہ بولے کہ ہم پر اللہ کا عذاب لاؤ اگر تم سچے ہو۔ لوط علیہ السلام نے سمجھایا، بتایا،
مگر قوم اتنی برائی کی عادی ہو چکی ہے کہ اب سچ بات سننا نہیں چاہتی۔ کیوں روکتے ہو ہمیں؟ جو ہم کر رہے ہیں کریں گے، خبردار ہمیں منع نہ کرو۔ اس طرح کی باتیں آج بھی ہوتی ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، تم کون ہوتے ہو ہمیں کہنے والے؟ ہم جانے ہمارا خدا جانے، جاؤ تم اپنا کام کرو۔ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں یا نہیں؟ نیکی کا راستہ بتانا، نیکی کی تلقین کرنا، برائی سے ڈرانا آج کل گناہ بن گیا ہے۔ پسند نہیں ہے ہمیں کوئی روکے ٹوکے، ہم جو مرضی کریں، تو یہ بات اچھی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے قال رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب میری مدد فرما ان فسادی لوگوں پر، یہ فسادی قوم ہے، یہ مان نہیں رہے، ضدی ہو گئے، ہٹ درم ہو گئے، تو میری مدد فرما۔ توجہ سنیں، حضرت لوط علیہ السلام، میں نے آپ کو بتا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے ہیں یا بھتیجے ہیں۔ وہ قوم لوط سے نہیں تھے، وہ قوم لوط سے، یعنی جس قوم کے آپ نبی تھے، نبی بنا کے بھیجے گئے، ان سے ڈائریکٹ جس خاندانی کوئی رشتہ نہیں تھا۔ ان کا وطن بھی اور ان کا خاندان بھی اور۔ حضرت لوط علیہ السلام عراق سے تشریف لائے تھے۔ یہ لوگ جو تھے قوم لوط، یہ شام کے علاقے کے رہنے والے تھے۔ قوم کے بھی بہت سے معنی آتے ہیں لغت میں، اس حوالے سے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ جو لوط علیہ السلام کی قوم میں جو برائی کی عادت ہو گئی تھی، مرد کا مرد سے تعلق، جس کو آج کل ہم جنس پرستی کہا جاتا ہے، دنیا کے کئی ملکوں میں قانوناً اس کو منظور کر لیا گیا، اور افسوس کی بات، بہت افسوس کی بات، بہت زیادہ افسوس کی بات کہ پاکستان کے مسلمان کہتے ہیں کہ یہاں بھی اس کو قانوناً منظور کیا جائے۔ میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، آپ نے دیکھا ہو نا، میرا جسم میری مرضی، یہ ان لوگوں کا مطالبہ ہے، معاذ اللہ۔ تو پھر قہر آتے ہیں یا نہیں آتے؟ پھر تباہیاں آتی ہیں یا نہیں آتی؟ یہ حال ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی مولوی تو ہر وقت بولتے ہی رہتے ہیں، شکر کرو کوئی بول رہا ہے، نہیں ہوں گے بولنے والے تو کیا کرو گے؟ پھر حق کی آواز کہاں سے سنو گے؟ دوسری بات یہ کہ آپ کو ایک بات اور بتا دوں، شاید آپ کو معلوم نہ ہو، یہ جو مرد کا مرد کے ساتھ تعلق، بدفعلی، جانور یہ کام نہیں کرتے۔ جانور یہ کام تو وہ مرد کہلانے والا جو کرے، وہ جانوروں سے بدتر ہوا یا نہیں ہوا؟ پوچھ رہا ہوں، جانور یہ کام نہیں کرتے۔ اور لوط علیہ السلام کی قوم سے پہلے کسی نے ایسی برائی نہیں کی تھی۔ تو یہ کام کرنے والا جانوروں سے کہیے بدتر ہے، ورسٹ۔ اب کتنا بدتر ہے، کتنا برا ہے، میں اور آپ شاید لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے فاحشہ، فحش کا لفظ آیا، فوش، اتنی برائی، کیا مطلب کہ ہر عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ یہ کتنا برا کام ہے۔ مگر جو ایسا کرتے ہیں اور باز نہیں آتے، تو بتائیے ان کے ہوتے ہوئے پھر
ہم اللہ سے رحمت کی امید رکھیں؟ اگر ہم درست نہیں ہونا چاہتے، ہم برائی پہ رہنا چاہتے ہیں، پھر بھی رحمت کی امید رکھیں؟ سوچنا ہوگا ہمیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ رشتہ داروں میں، گھروں میں یہ بیماری پہنچی ہوئی ہے۔ تعلیمی اداروں میں، ہاسٹلز میں، کہاں کہاں آپ لوگ ٹی وی پر، سوشل میڈیا پر خبریں سنتے رہتے ہیں۔ یہ اتنا برا کام ہے کہ اللہ تعالی نے بھی واضح فرما دیا کہ بے حیائی کا کام ہے، بہت برا کام ہے۔ اور اللہ فرمایا تم سے پہلے، لوط علیہ السلام کی قوم سے پہلے کسی نے یہ نہیں کیا۔ یہ لوگ کیسے تھے؟ مسافر بھی اگر ان کو مل جاتے نا، مسافر، قافلہ گزر رہا ہے تو یہ ایسے ہو گئے تھے کہ ان مسافروں کو، قافلے کو بھی پکڑ لیتے تھے، ان کے ساتھ بھی یہی کام کرتے تھے۔ مسافروں نے اس علاقے سے اپنا گزر چھوڑ دیا، تنگ آ گئے کہ یہ تو کیا ہو رہا ہے۔ ان سے کہا گیا کہ تم اپنی نسل ختم کر رہے ہو، کیونکہ یہ برا کام کرنے والا پھر اپنی عورت کے قابل نہیں رہتا۔ اتنی برائی۔ مجھے اور آپ کو اتنے واقعے سے سیکھنا چاہیے۔ آگے سے حضرت لوط علیہ السلام کو کہنے لگے کہ ہم اتنے ہی برے ہیں، ہمارا یہ کام برا ہے تو عذاب لے آؤ۔ نبی کو چیلنج کر رہے ہیں، مذاق میں نا، کر سکتے ہو تو دیکھو کیا کر لو، لے آؤ کچھ کر لو، اسی طرح جیسے ہم کہتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا یا اللہ ان کو ہلاک کر دے، ان پر عذاب بھیج دے۔ کفار کی ہلاکت مومن کی مدد ہے۔ کفار کی ہلاکت مومن کی، اللہ نے فرشتوں کے ذریعے ان کو ہلاک کر دیا۔ اللہ کے بندوں کی مدد یہ اللہ ہی کی مدد ہے۔ اللہ کے بندے اللہ کی مدد کے مظہر ہوتے ہیں۔ بیان یہ جاری ہے۔ موضوع آیا، میں نے کچھ باتیں کی، باقی انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ پھر وہی ایک جملہ پھر دہراؤں گا، ہجرت کس کی طرف کرنی ہے؟ اللہ کی طرف۔ نافرمانیاں، برائیاں، غلطیاں، گناہ، جو بھی غلط کام، ان کو چھوڑیں اور کس کی طرف جائیں؟ حق کی طرف جائیں۔ اسی میں بھلائی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ 7 ستمبر 2 دن پہلے گزری۔ 1974 میں، 1974 میں پاکستان کے آئین میں 7 ستمبر کو یہ قرارداد منظور کی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ ماننے والا مسلمان نہیں۔ مرزا قادیانی، اس کے جو ماننے والے احمدی، مرزائی، قادیانی کہلاتے ہیں، دیندار انجمن والے یا لاہوری گروپ، یہ سب کے سب مسلمان نہیں ہیں۔ یہ قانون 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی میں منظور ہوا۔
یہ 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی اسمبلی نے منظور کر کے قرآن سنت کی پابندی کی، صرف پاکستان کے آئین کی وجہ سے نہیں، قرآن حدیث کا حکم ہے۔ میرے نبی آخری نبی ہیں، جو ان کو آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان، یوں کہہ لو 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی اسمبلی بھی مسلمان ہو گئی، یوں کہہ لو۔ انہوں نے یہ اہم تقاضا منظور کر لیا۔ اس کے بعد سے آج تک قادیانی، مرزائی وغیرہ کتنی سازشیں کر رہے ہیں۔ مرکز ان کا اسرائیل میں ہے۔ دنیا بھر میں یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف اور خاص طور پر پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں طرح طرح سے۔ جب وہ اللہ اور اس کے نبی کے وفادار نہیں تو میرے تمہارے وفادار ہو سکتے نہیں۔ اور پاکستان کی حکومت غیروں کے دباؤ میں ان کو رکھ رہی ہے۔ کتنی مرتبہ ان کو رکھا، کیا کچھ کیا، آج تک ایک شخص بھی قادیانی مسلمانوں کا وفادار نہیں نکلا۔ تو ہم سب جان لیں، ہمارا مطالبہ حکومت پاکستان سے کہ اس کے ہر ادارے میں، وہ فوج ہو، وہ عدلیہ ہو، وہ محکمے ہوں، ان سے قادیانیوں کو دور کیا جائے، قادیانیوں سے ان اداروں کو پاک کیا جائے۔ یہ سن لینا، قادیانی کوئی مذہب نہیں ہے، فتنہ ہے۔ انہوں نے خود ساختہ نبی بنا لیا، انہوں نے اپنے سارے سلسلے الگ کر لیے۔ تو یہ لوگ پوری امت کے لیے بہت بڑا ناسور ہیں، کینسر ہیں، تباہ کرنے والے ہیں۔ ہمارے پاس ان کے لیے کوئی رعایت ہو سکتی۔ میں نے شروع میں ٹیلی فون کے حوالے سے بات کی، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں لوگ مسجد میں آ کے بجا رہے ہیں فون۔ کیا کروں میں ان کا؟ چھین لوں ان سے فون، ان کا فون توڑ دوں، ان پہ جرمانہ لگا دوں، کیا کروں؟ یہ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے، مسجد میں آ کے موسیقی بجا رہے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے مسئلہ سنایا، مجھے نہیں سمجھ آتی میں کیا کروں۔ آپ لوگ کہیں گے مولانا صاحب اتنی سختی، اور میں آپ کو گناہوں سے بچانا چاہ رہا ہوں، آپ کو گناہوں کے بوجھ سے بچانا چاہ رہا ہوں۔ خدا کے لیے مسجد کا احترام کیجئے، آپ نے پرواہ چھوڑ دی تو آپ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ میں آپ کو بچانا چاہ رہا ہوں۔ مسجد میں آنے سے پہلے سیڑھیوں سے فون کو سائلنٹ کریں، یہاں آ کر آپ اس پہ کارروائی نہ کریں۔ کسی کو اگر فون ضروری رکھنا ہے تو وہ سائلنٹ رکھے، اس میں اس کو پتہ چل جائے گا کال آ رہی ہے، باہر جا کے سن لے اگر بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ یہ مہینہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کا مہینہ ہے۔ 28 صفر ان کی تاریخ بتائی جاتی ہے، ان کا ذکر کرنا ہے، اولیاء کرام کا مہینہ۔ ہم اس مہینے میں یوم مجددین بھی مناتے ہیں، 2 مجددوں کا دن، اور اگر 3 کر لیں تو مجددین ہو جائے گا۔ حضرت امام ربانی، امام مجدد الفسانی کا، اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان کا، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کا گولڑوی، تو انشاءاللہ ان کا دن بھی منائیں گے، یہ سلسلہ بھی ہوگا۔ اللہ تعالی مہربانی فرمائے۔ ملک میں سیلاب کی صورتحال ہے، یہ مین میڈ ڈیزاسٹر ہے، ٹیکنالوجی کا کوئی شاخسانہ ہے یا قدرتی ہے، کیا کہیں؟ کتنے علاقے ہیں خشک ہیں، بعض جگہوں پہ بہت پانی ہے۔ کوئی کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کو دیر تک ملتوی کرانے کے لیے یہ باقاعدہ لایا گیا، کیا کچھ باتیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن جو لوگ متاثرین ہوئے ہیں، ہم لوگوں کو منگتا بناتے جا رہے ہیں، بھئی ان کو سنبھالو، کیمپوں میں سنبھالو، اس کے بعد ان کی آباد کاری کرو۔ آپ لوگ ان کو دیتے ہیں، یہاں سے ٹرک جاتے ہیں، ابھی پہنچ نہیں پاتے، رستے میں لوٹ لیے جاتے ہیں۔ کتنا کروڑوں اربوں کا سامان باہر سے آیا ہے،
پیسے آئے ہیں، چیزیں آئی ہیں، بازار میں بک رہی ہوں گی، مستحقین کو پتہ نہیں ملے نہ ملے۔ پچھلے جمعے عبدالغفار داؤد صاحب نے 50,000 روپے دیے تھے، تو صرف 50,000 تو نہیں، اگر ہماری طرف سے جائے تو اچھی رقم جانی چاہیے۔ اگر آپ لوگ اس میں حصہ لیں گے تو کم از کم ہم 5 لاکھ روپیہ جمع کر کے کسی فوجی ادارے کو یا دعوت اسلامی کو کہیں دیں جو برابر لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ تو جو لوگ اس میں حصہ لینا چاہیں وہ توجہ فرمائیں، اپنی رقم جمع کر کے پہنچائیں تو ہم اپنی مسجد کی طرف سے یہ رقم وہاں پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان مصیبت زدگان کی مدد فرمائے اور لوٹنے والوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے۔